السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اسلامک کنٹینٹ کریشن پر فوکس کیوں کرنا چاہیے، اور اس کے اگر اسلامک کنٹینٹ ہم نے کریٹ نہ کیا تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اور اسلامک کنٹینٹ جو ہے وہ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا آج کے دور کے حساب سے۔ تو موجودہ جو دور ہے اس میں نوجوان نسل کے جو خیالات ہیں اور عادات یہ میڈیا کے زیر اثر ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین اسلام کی روشنی میں زندگی گزارے تو پھر ضروری ہے کہ اسلامک کنٹینٹ کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی جائے۔ یہ کام بہت اہم ہے کیونکہ اس سے نہ صرف نوجوانوں کی اصلاح ہوگی بلکہ معاشرے میں مجموعی طور پر مثبت تبدیلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اور تم اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ تو اور اسی طریقے سے کہ مسند احمد میں روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جو گمراہی کی طرف مائل تھا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان کو حکمت اور محبت سے سمجھایا اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ اس کے بعد وہ نوجوان دین پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو گیا اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے صرف اپنی دینداری کی فکر نہیں کرنی بلکہ جو دین سے دور ہیں ان کی بھی توجہ دین کی طرف دلانی ہے، اور اس میں جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم نے اس کوشش کرنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رہنا۔ نوجوان نسل کو دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جانا بہت ضروری ہے۔ معاشرتی برائیوں کی جڑ کاٹنے میں مدد ملتی ہے اگر ہم سوشل میڈیا پر اسلامک کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، تو معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اسلامی اقدار کو زندہ رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ دین کے خلاف پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے، برائیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پازیٹیو استعمال اس کا اگر ہم کریں گے تو یہ بہت زیادہ فائدے مند ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو نوجوان نسل برے اثرات کا شکار ہو سکتی ہے، اسلام کی حقیقی تصویر دھندلی ہو سکتی ہے، معاشرہ مزید اخلاقی زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر نوجوان نسل کو سوشل میڈیا پر صرف برا کنٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے، اچھا کنٹینٹ نہیں ملتا تو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے جو لوگ اسلامک کنٹینٹ بناتے ہیں یا پازیٹیو کنٹینٹ بناتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان کو کہ اللہ پاک نے جو یہ ایک ذریعہ دیا ہے، اس کے ذریعے ایک سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے ہم جتنا خیر پھیلا سکتے ہیں تو اتنی ہم ضرور کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کو اسلامک کنٹینٹ میں دلچسپی کیوں ہوگی؟ کیونکہ دلچسپی کے لیے تو جو کنٹینٹ نوجوان نسل کو چاہیے تو وہ زیادہ تر غیر اسلامی چیزوں میں انٹرسٹ بچے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر اسلامک کنٹینٹ کو ان کی زبان میں دلچسپ انداز میں اور ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر کے پیش کیا جائے گا تو وہ ضرور دلچسپی لیں گے۔ مثلاً سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیوز بنانا اور اسی طریقے سے گرافکس کا استعمال جو ہے وہ بچوں کے ذہن کو اسلامک بنانے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا اسلامک کنٹینٹ جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، اسلامک کنٹینٹ کو جدید جو ٹیکنالوجی ہے میڈیا کے ذرائع کے مطابق ڈھالنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایپس، ویب سائٹس اور یوٹیوب چینلز کے ذریعے اسلامک تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلایا جا سکتا ہے، اور یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ نوجوانوں کو دین کی طرف کس طرح سے مائل کیا جانا چاہیے؟ اچھا جی، اس کا جواب یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کے سوالات کا جواب دینا، انہیں مثبت مثالیں دینا اور انہیں دین کی حقیقی خوبصورتی دکھانا ضروری ہے، تو جس میں انہیں یہ بتایا جائے کہ دین اسلام ان کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر نوجوان اسلامک کنٹینٹ کو نظر انداز کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔
ہم اپنے مواد کو مزید دلکش اور مفید بنائیں اور دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ اسلامک کانٹینٹ کریشن جو ہے نوجوان نسل کی رہنمائی اور اصلاح کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارا مواد ان کی ضرورت کے مطابق ہو، دین کے پیغام کو حکمت اور محبت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اس سے نہ صرف نوجوان بلکہ پورے معاشرے پر ایک مثبت اثر پڑے گا۔